الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج اجتماعی طور پر ہمارے ملک میں ہر طرف سے سیلاب اور طوفان آ رہے ہیں۔ یہ ایک آزمائش کا وقت ہے۔ اس آزمائش کے وقت میں ساری قوم کو، ہر آدمی کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے، کیونکہ جتنے حالات انفرادی یا اجتماعی طور پر آتے ہیں، یہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، حالات اللہ بھیجتے ہیں، تو حالات کو دور بھی اللہ کرتے ہیں۔ یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں میرا بندہ کس طرف رخ کرتا ہے، کس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اخبار الزلزلہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ طوفان ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، آندھیوں کا آنا ہے، یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، آزمائش بھی ہو سکتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ان حالات کے آنے کے بعد اگر مخلوق خدا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ آزمائش ہے، پھر اس آزمائش پر گناہ معاف ہوتے ہیں، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ خطاؤں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ لیکن ان حالات کے آنے کے بعد بھی کوئی رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہے، وہ چاروں طرف کھڑا تیر پھینک رہا ہے اور اس کا تیر نشانے سے خطا نہیں ہوتا، اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اس کی پناہ میں آ جاؤ، اس کی بغل میں پہلو میں آ جاؤ، تو بس اس سے بچ جاؤ گے، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ تو یہ حالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کی صورت یہ ہے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اتنے حالات آنے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، پھر فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے بھی، ہر آدمی کو، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی، ہمیں چاہیے ان حالات میں استغفار کی کثرت کریں۔ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، چاروں طرف ملک میں سیلاب ہے، طوفان ہے۔ اللہ اپنی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ استغفار کی نعمت
اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا، یہ دو چیزیں اگر امت میں ہوں گی عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا وجود جب تک ہیں، امت میں موجود ہیں، تو فرمایا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ کافر خود عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے تھے اگر یہ دین سچا ہے ہم جھوٹے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ بدبخت یہ نہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے، یہ نہیں کہتے، لیکن یہ رب کی توفیق ہے۔ کہتے ہیں اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ محمد جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، سچ ہے، ساری زندگی ہم یہ بتوں کی پوجا کرتے رہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ بت جو ہے سارے یہ تو خود محتاج ہے، تو اگر یہ سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ تو خود مانگتے ہیں تو بارش پتھروں کی ہوتی کیوں نہیں؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسرا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دوسرا عمل استغفار ہے۔ جب تک یہ لوگ توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، پھر بھی اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تو اس لیے ان حالات میں خصوصاً ہمیں چاہیے استغفار کی کثرت کریں، اور استغفار اصل ہوتا ہے دل کی ندامت سے۔ زبان سے تسبیح کر رہا ہے لیکن دل میں ندامت نہیں ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، سود والا سود نہیں چھوڑ رہا، جھوٹ والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، ظلم والا مخلوق خدا پر اسی طرح ظلم کرتا جا رہا ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار یہ گناہوں کو چھوڑو اور دل سے نادم ہو جاؤ، پھر زبان سے کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یعنی اپنی مرضی کے گناہ چھوڑ لیے جو لوگوں کو پتہ ہے سامنے وہ چھوڑ دیے، اور جو صرف رب اور یہ جانتا ہے ایسے گناہوں میں خفیہ مبتلا ہے اس کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو استغفار اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ان حالات میں خصوصاً ہمیں چاہیے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی استغفار کی تسبیح کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں کہ جو آدمی استغفار کا معمول بنا لے، اس کو لازم پکڑ لے، اللہ ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستے نکالیں گے، ہر غم سے اس کو نجات دیں گے، اور وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ ایک عجیب آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور ساتھ تقوی والی زندگی، وہی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ زندگی اختیار کر لیں، اللہ فرماتے ہیں میں زمین و آسمان کی برکتیں ان پر کھول دوں گا۔ تو اس لیے آج امت پر سخت حالات ہیں، ہمیں چاہیے کثرت سے دل کی ندامت کے ساتھ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بھی بہت سارے صیغے استغفار کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور
بہت آسان ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا اصل دل کی ندامت ہو، ساتھ گناہوں کا چھوڑنا ہو۔ تو ایک ہم آج سے اس کا معمول بنائیں، کثرت سے استغفار کریں۔ بڑے سخت حالات ہیں، اللہ ہمارے ملک کو، پوری امت مسلمہ کو ان حالات سے نکالے، اللہ اپنی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دوسرا عمل ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے صدقہ کرنا۔ کچھ نہ کچھ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک دشمن ہے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس انسان کی طاقت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرے، یہ ایک مضبوط بلڈنگ ہے، قلعہ ہے، اس کے اندر داخل ہو گیا، جو ہی اندر داخل ہو گیا بس دشمن سے محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح عذاب سے بچنے کے لیے یہ صدقہ بہت مؤثر عمل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے چند، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جب آدمی صدقہ کرتا ہے، اب آزمائش آنے والی تھی، اب آزمائش آ رہی ہے، تو صدقہ اس نے کیا ہوا ہے، وہ صدقہ درمیان میں آڑ بن گیا، رکاوٹ بن گیا، وہ بلا اور آزمائش اور مصیبت اس صدقے کو پار کر کے آگے اس تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ فرمایا یہ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت کیا؟ ایمان کے بغیر موت، ایمان کے بغیر جو موت ہے وہ اصل بری موت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بڑی خوشخبری یہ بھی ہے، جو اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہے گا، اللہ اس کو ایمان والی موت بھی دے، بری موت سے اللہ بچائیں گے۔ فرمایا صدقہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے، ناگہانی اچانک موت کو روکتا ہے، قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، قیامت میں سایہ بنتا ہے۔ قیامت کے دن ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو جو آدمی جتنا صدقہ کرے گا اللہ اس کو اتنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک تو لازم ہے وہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ صحابہ کرام کی تو ایک بڑی اچھی عادت تھی، وہ جتنا اپنی ضرورت کے درجے میں تھا رکھ لیتے تھے، باقی سب مخلوق خدا پر دین کے کاموں میں جہاد میں خرچ کر لیتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ خطاؤں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ آگ لگی ہوئی ہو تو اس کو بجھانے کے لیے سب سے مؤثر چیز پانی ہے۔ فرمایا جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ ایسے خطاؤں کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا صدقے کے ذریعے رزق پر مدد چاہو، صدقے کے ذریعے رزق کو اتارو۔ دیکھیے صدقے کے بارے میں جو قرآن کریم میں لفظ آتا ہے انفقو کا آتا ہے۔ انفقو جو لفظ ہے خرچ کرو، یہ انفقو لفظ نکلا ہے نفق سے، نفق نون فا اور قاف۔ نفق اصل میں عربی لغت میں کہتے ہیں سرنگ کو، اور جو سرنگ ہوتی ہے وہ ایک طرف سے اس کا راستہ ہوتا ہے آنے کا، دوسری طرف راستہ ہوتا ہے جانے کا۔ تو اس میں اشارہ کر دیا اگر لانا چاہتے ہو رزق کو تو رزق کو آگے نکالو۔ جب مخلوق خدا پر خرچ کرو گے اللہ اور دے گا، اور خرچ کو اور کرو گے اور دے گا۔ یہ سرنگ، نفق اصل میں سرنگ کو کہتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ قرآن کریم میں لفظ جو آیا خرچ کرنے کے بارے میں انفقو آیا ہے، تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے جو آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اللہ اس کے حساب سے اس کو دیتے ہیں، جو جتنا اپنا ہاتھ تنگ کرتا ہے اللہ اس کی روزی اتنی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان حالات میں صدقے کی بھی عادت ڈالیں۔ مہنگائی بھی سخت ہے، لوگوں پر سخت حالات ہیں، لیکن یہ جو پیشہ ور ہے ان لوگوں کو نہ دیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک بابا جی ایک دفعہ میں نے دیکھا احمد آباد کسی کام کو جانا تھا، صبح اس کو میں نے دیکھا مدنی مسجد کے پاس، تو اکثر ادھر آتا رہتا ہے، نظر پڑ گئی
تو جب میں 3-4 گھنٹے کے بعد گیا، میں نے دیکھا اس کو چیئرمین ہوٹل کے پاس، تو ادھر سے شروع ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے روٹ ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہونا، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، پیشہ ور لوگوں کو نہ دیں۔ سب سے جو پہلا حق ہے وہ کیا؟ اپنے گھر کا حق ہے۔ گھر کیا ہے؟ اپنا سکا بھائی ہے، سکی بہنیں ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، پھر اپنی رشتہ داری اور برادری ہے، پھر اپنا محلہ ہے۔ ہاں بعض اوقات اچانک اور جگہ میں ناگہانی آفت آ جاتی ہے، مثلا ایک جگہ میں بھی سیلاب آ گیا، ادھر ایسا ایمرجنسی کی صورت ہے، وہاں خرچ کریں۔ عام معمولات میں خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اپنے گھر سے شروع کریں۔ جو سفید پوش لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ شرم کے مارے، حیا کے مارے لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ صدقہ کی بھی ہم عادت ڈالیں۔ اور علماء نے ایک بڑی اچھی ترتیب بتائی ہے، آدمی کو چاہیے، ہر آدمی، اس کی آمدنی تھوڑی ہو یا زیادہ، اپنی آمدنی کا ایک حصہ مختص کر لے۔ زکوٰۃ تو الگ ہے، مثلا ایک آدمی کی 1,00,000 روپے کی مہینے کی آمدنی ہے، تو 1,00,000 روپے میں سے 500 روپیہ، 1,000 روپیہ تو آرام سے دے سکتا ہے، 2,000 گنجائش ہے، 5,000، 5% ہے، 10% ہے، 20% ہے، وہ ہر مہینے الگ کر لے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھائی میں غریب ہوں تو میری تو گنجائش ہی نہیں ہے، وہ بھائی ایک آدمی اگر 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، اس کی گنجائش 1,00,000 کی ہے۔ ایک آدمی 1,000 روپیہ دیتا ہے، اس کی گنجائش 1,000 کی ہے۔ ایک آدمی کے پاس صرف 500 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے، وہ 10 روپیہ دیتا ہے، وہ بھی خرچ میں، صدقے میں داخل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے پاس تمہارا خلوص پہنچتا ہے، اور قیامت میں یہ گنتی بھی نہیں ہوگی۔ اگر وزن کیا، ترازو میں ڈالا جائے گا، ادھر 10 روپے ڈالے جائیں گے، ادھر 1,00,000 روپیہ ڈالا جائے گا، اور وزن ہوگا اس میں خلوص کے ساتھ۔ اگر خلوص نہیں ہوا، وہ 1,00,000 روپے مردود ہو جائیں گے، خلوص ہوا تو وہ 10 روپے قبول ہو جائیں گے۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، کراچی میں بڑے عالم، بڑا انہوں نے کام کیا۔ وہ ان کا ایک رسالہ ہے، علماء طلباء بھی بیٹھے ہیں، اس کا نام ہے سیانت العلماء عن الذل عند الاغنیاء، یعنی علماء کو اغنیاء کے در در پر، دروازوں پر جا کر بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ اس کا خلاصہ نچوڑیے تو وہ ایک میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ ایک اس رسالے میں یہ کہتے ہیں بعض اوقات اللہ کے ہاں ایک نورانی قاعدہ الف با پڑھانے والا اللہ کے ہاں بخاری پڑھانے والے سے افضل ہوتے ہیں۔ بخاری کدھر ہے؟ آخری کتاب ہے قرآن کے بعد، بخاری پڑھا رہا ہے، لیکن مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ مردود ہو گیا۔ اور بچوں کو پڑھا رہا ہے الف با تا سا، اور مقصد کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مقصد ہے اللہ کی رضا۔ یہ نہ سمجھے بھائی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کدھر صدقہ کر سکتے ہیں؟ بھائی جس کی 10 روپے کی طاقت ہے وہ 10 روپیہ خرچہ کرے۔ تو ابھی حدیث میں جو آیا کہ صدقہ جو ہے بلا اس کو ٹال نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ 1,00,000 روپے کو ٹال نہیں سکتی یا کروڑ روپے کو، نہیں، 10 روپیہ ہے صدقہ، وہ بھی صدقہ ہے، بشرطے کہ خلوص کے ساتھ ہو۔ تو مجھے بھی چاہیے، آپ میں سے ہر آدمی اس کی عادت ڈالے، اپنے ماہانہ جتنی گنجائش بنتی ہے، 10% ہے، 5% ہے، آج کے بعد، اور میں ممبر رسول سے آپ کو کہتا ہوں اس کی آپ عادت ڈالیں، زیادہ نہیں، انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد آپ کو خود اس کا نتیجہ نظر آئے گا کہ اللہ کتنی برکتیں نصیب فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو قرضہ کہا ہے۔ آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں، ایک دن اس کو قرضہ واپس بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسنا دیتا ہے؟ تو قرض اس لیے فرمایا میرے بندو جب میرے نام پر دو گے تو میں سب سخیوں سے بڑھ کر سخی ہوں، سب غیرت والوں سے بڑھ کر غیرتی ہوں، میں اس کا دنیا میں تمہیں اس کا واپس بدلہ دوں گا۔ تو اللہ دیتا ہے، تو آج سے اس کی عادت ڈالیں۔ موجودہ حالات میں اپنے خاندان میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، سفید پوش لوگ ہیں، تو یہ 2 عمل آج اس مجلس میں بیان ہوئے، استغفار کی کثرت اور صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں گے، اللہ اپنی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سنتے پڑھ